کیلے تازہ رکھیں۔ کیلا لا کر رکھے جائیں تو یہ بڑی جلدی کالے ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی انہیں کھانا پسند نہیں کرتا۔ انہیں گچھوں کی شکل میں نہ رکھیں کیونکہ اس طرح یہ بہت جلد پک جاتے ہیں۔ اس کے بجائے انہیں علیحدہ علیحدہ کر کے رکھیں اور اگر کیلے کی اوپری ڈنڈی پر ایلومینیم فوائل لپیٹ دیں تو بھی یہ جلدی خراب نہیں ہوتے۔ مچھر کا کاٹا۔ مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو اور نشان بن جائے تو اس پر خشک صابن کی ٹکیا رگڑ لیں، فوری آرام آ جائے گا۔ موبائل اسکرین کی صفائی۔ موبائل فون کی اسکرین پر بن جانے والے نشانات مٹانے کے لیے ان پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور نرم کپڑے کی مدد سے صاف کر لیں۔ چہرے کے دانے یا پمپلز۔ چہرے پر اچانک کوئی دانہ یا مہاسا نکل آئے، اسے فوری ٹھیک کرنے کے لیے اسٹیل کا چمچہ گرم کر کے دانے پر لگائیں، دانہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس پر تھوڑی دیر کے لیے ٹوتھ پیسٹ لگا دیں، اس سے بھی فوری فرق پڑے گا۔ جن افراد کو ٹائیفائڈ بخار کا مسئلہ ہو، جتنا زیادہ ہو سکے کیلے کھائیں، اس سے بخار میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ جو شخص دن میں 3 بار سبزی اور 2 بار پھل استعمال کرتے ہیں ان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ بری نظر سے بچنے کے لیے آپ اپنے بائیں ہاتھ میں کچھ سرخ مرچیں لیں گے، بچے کے ارد گرد گھڑی کی سمت اور گھڑی مخالف سمت دونوں میں 7 بار گھومیں گے، پھر سرخ مرچوں کو یا تو کوئلے یا اپنے چولہے پر براہ راست جلا دیں گے اور بچے کا چہرہ دھوئیں اور صاف کر دیں، نظر اتر جائے گی۔ گنجا پن دور کرنے کے لیے آم کا کم از کم 1 سال پرانے اچار کا تیل گنج کے مقام پر لگانے سے چند روز میں مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ دل کے بند والو کے لیے سیب کا سرکہ 1 کپ، ادرک کا رس 1 کپ، لہسن کا رس 1 کپ کسی برتن میں ڈال کر آگ پر چڑھائیں، 2 ابال آنے پر اتار لیں اور اس میں شہد اتنا ڈال دیں کہ کھٹاس ختم ہو جائے، 2 گھونٹ پی لیں۔ بچہ فیڈر نہ چھوڑتا ہو تو نیم کے پتے پیس کر فیڈر کے نپل پر لگا دیں، انشاءاللہ فیڈر چھوڑ کر کپ میں دودھ پینا شروع کر دے گا۔ پیاز کے فوائد۔ ہیضے کی وبا میں پیاز چھیل کر گھر میں لٹکا دی جائے تو دست اور قے کی شکایت نہیں ہوتی۔ سرکے میں پیاز کے ٹکڑے ڈال کر کھانے سے قوت ہاضمہ تیز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ دائمی قبض اور گیس سے نجات مل جاتی ہے۔ پیاز کے رس میں چھوٹی الائچی کے دانے پیس کر ملائیں اور اسے بار بار چٹانے سے دست اور الٹیاں بند ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ پائے کی بدبو کی وجہ سے انہیں پکانے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر پائے گلاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ، سونف، دار چینی اور لونگ ڈال دی جائے تو گھر میں ناگوار مہک نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنیں گے۔ لیموں کا چھلکا دھوپ میں خشک کریں، پھر اسے باریک پیس لیں۔ اس سے بڑا منجن کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑے ہاضمے کی پھکی اور پاؤڈر بھی کوئی نہیں ہے۔ میٹھا سوڈا، سفید نمک اور لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر، یہ تینوں ملا کر دانتوں پر ملیں، حیرت انگیز نتیجہ سامنے آئے گا۔ معدے کا نظام جب متاثر ہوتا ہے تو دانت پیلے ہوتے ہیں۔ معدے کے علاج پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، جسم ہلے گا نہیں، ریشہ نہیں ہوگا، یادداشت بہترین رہے گی، جھریاں نہیں پڑیں گی، جوانی کی رونق باقی رہے گی، یعنی بڑھاپے کا اثر نہیں دکھائی دے گا۔ کوئی بھی تیل ہو، پاؤں ٹانگوں میں ہر وقت درد رہتا ہو، جاتا نہ ہو، پاؤں سے حرارت خارج ہو رہی ہو، گرمی ہو، ہیٹ نکل رہی ہو، اس کے لیے زبردست ٹوٹکا اور آسان ٹوٹکا ہے۔ سادہ نمک لیں، آیوڈین والا نمک نہ ہو، خشک ہو، مالش کی طرح ٹانگوں پر وہ نمک ملیں، نمک گر جائے گا پھر اٹھا لیں، پھر ملیں، پاؤں میں پنڈلیوں پر ملیں، 5-10 منٹ تک نمک کی مالش کریں، اس کے بعد کسی بھی تیل کی مالش کریں اس ایریا پر اور پھر اس کے بعد سو جائیں۔ پہلے نمک کی مالش پھر تیل کی مالش، دونوں ٹانگوں پر مالش کریں۔ پہلے ہی دن سے جلن، درد، بے چینی اس حیرت انگیز ٹوٹکے سے بفضل کریم غائب ہو جاتی ہے۔ ناریل کے تیل کے کیوبز بنائیں اور فریج میں رکھ لیں، 1 کیوب روزانہ نگل لیں، کبھی جھریاں نہیں آئیں گی، بال سفید نہیں ہوں گے، جوانی قائم رہے گی، ضعف نہیں آئے گا۔ ناریل کھانا جوانی ہے، حافظہ، نظر، یادداشت، فٹنس، پٹھے، اعصاب کے لیے لاجواب چیز ہے۔ دن میں کم از کم 10-12 آلو بخارے اگر منہ میں رکھ کر چوسیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد، اس سے
سے ہائی بلڈ پریشر جگر کے لیے، معدے کے لیے، اعصاب کے لیے، دل و دماغ کے لیے لاجواب چیز ہے۔ ریون اوسارا، یہ اکیلی دوا لے لیجئے اور چنے کے برابر صبح شام کھانے کے دوران لے لیں۔ کھانے کے درمیان میں لینا ہے، قبض کے لیے لاجواب چیز ہے۔ بچے الٹیاں کرتے ہوں، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو، ریشہ بلغم ہو، اس کے لیے یہ 2 پتے لیں، گل بنفشہ اور بانسا، یہ 2 پتے ہیں، سستی سی چیز ہیں، پنساری کی دکان سے لے لیں۔ 1.5 کلو پانی میں ابالیں، جب 1 کلو پانی بچے اسے چھان کر فریج میں رکھیں، جب بھی نکالیں نیم گرم ضرور کریں، ٹھنڈا نہ پلائیں اور اس میں ہلکا سا شہد ملا لیں، دن میں 5-6 بار پلائیں۔ معزز سامعین، جب جوڑ خود بخود نکل رہے ہوں، چاہے وہ کندھے کے ہوں یا گھٹنوں کے ہوں، پھر واپس بھی آ جاتے ہوں، اگر ایڈجسٹ کیے جائیں، یہ پریشان کن مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ غذائیت کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ روئی کے اوپر گھی ڈالیں اور اس کے اوپر شکر ڈالیں، خالص گڑ۔ شکر کو جب گھی کے ساتھ ملایا جائے تو کولیسٹرول نہیں بنتا۔ غذائیت کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ روٹی کے اوپر گھی ڈالیں اور اس کے اوپر شکر ڈالیں، شکر خالص گڑ کی ہو۔ شکر کو جب گھی کے ساتھ ملایا جائے تو کولیسٹرول نہیں بنتا۔ نہار منہ روٹی پر گھی شکر ملا کر کھائیں اور اوپر سے گرم دودھ 1 کپ پئیں تو چند دنوں میں یہ مسئلہ بفضل کریم ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانسی سے بچنے کے لیے مفید چیزیں۔ ہر طرح کی کھانسی کے لیے شہد مفید ہے۔ کلونجی کا استعمال کھانسی میں مفید ہے۔ انجیر کھانسی کے لیے مفید ہے، بالخصوص پرانی بلغمی کھانسی کے لیے بہت نفع بخش ہے۔ منقع کا گودا پرانی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ اخروٹ کا بنا ہوا مغز سرد کھانسی کے لیے مفید ہے۔ فالسا زکام اور کھانسی کے لیے نفع بخش ہے۔ ہنس، ایک قسم کی بطخ کی چربی سینے پر ملنا کھانسی اور بلغم کو صاف کرنے کے لیے مفید ہے۔ نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنا بھی کھانسی میں کمی لا سکتا ہے۔ دمے کے مریض کو چاہیے کہ خوشبو نہ سونگھا کرے کہ اس سے شدید کھانسی ہو سکتی ہے۔ گھریلو علاج، اگر کالی کھانسی ہو تو مناسب مقدار میں پسی ہوئی سونڈ یعنی خشک ادرک خالص شہد پر چھڑک دیجئے اور 7 دن روزانہ صبح شام تھوڑا تھوڑا چاٹ لیجئے۔ ہر گھنٹے کے بعد 1 لونگ منہ میں رکھ کر چباتے اور چوستے رہیے، سارا دن تر و تازہ رہنے کے لیے۔ پرسکون نیند کے لیے، تھکاوٹ سے نجات کے لیے یہ کام کریں۔ غسل کریں، تولیہ استعمال نہ کریں۔ ہتھیلی پر چند قطرے تیل کے ڈالیں، کوئی بھی تیل ہو، ہلکا دونوں ہاتھوں پر ملیں اور اس سے تمام جسم پر ملیں۔ ایک قسم کا مالش کریں۔ سینے پر بغلوں کے اندر پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے رانوں پر تھکاوٹ کا نام و نشان نہیں رہتا۔ بقول سقراط، میں حیران ہوں کہ میت کو نہلاتے ہیں تو یہ اٹھ کیوں نہیں جاتا۔ پانی میں زندگی ہے۔ انشاءاللہ فٹنس اور چست رہنے کے لیے، سستی دور بھگانے کے لیے لاجواب چیز ہے۔